اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب آخرت کمانی گھر سے درس کروں گا، آپ بھی نیت کر لیجئے، سنوں گا انشاءاللہ عز و جل شانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا خلاصہ ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں اس سے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج تیمم کی سنتیں اور تیمم کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تیمم کا بیان، تیمم کے فرائض نہایت ہی توجہ کے ساتھ سنیں، ہے نا، دھیان لگا کر کے سنیں تاکہ جو ہم سنیں وہ ہمیں یاد رہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق بھی ملے انشاءاللہ۔ تو تیمم میں 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ پہلا نیت، تیمم میں پہلا فرض نیت، دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، دوسرا، اور تیسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ 3، جس میں سے ایک ہو گئی نیت، ٹھیک، اور دوسرا چہرے کا مسح کرنا، سارے چہرے کا، اور تیسرا جو ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس میں 2 ہی اعضاء ہیں جن پر جو ہے مسح کیا جائے گا، چہرہ اور ہاتھ، ہے نا، ٹھیک۔ تیمم سیکھ لو کہ 10 حروف کی نسبت سے تیمم کی 10 سنتیں۔ نمبر 1، تیمم کرنے کا جب ارادہ ہو تو نمبر 1 بسم اللہ شریف پڑھنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی رکھیں، چپکا کے نہ رکھیں، کھلی رکھیں، اور ہاتھ، ٹھیک ہے نا، بہرحال تو ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ لینا، ٹھیک، یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، ہاتھ مارا، آگے بڑھا کے پیچھے لیا، ٹھیک۔ نمبر 4 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ایک دم چپکائے نہ رہے، ایسا نہ کرے، چھوڑ دے اس کو۔ نمبر 5 ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ سے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ تو یہ جیسے آپ نے ہاتھ مارا، آگے لے گئے، پھر پیچھے لوٹ کے لائے، اب اس میں ڈسٹ زیادہ لگ گئی، تو یہ جڑ ہے انگوٹھے کی، ہے نا، اس جڑ پہ یہاں ایسا ہے نا، تو یہ جو ایکسٹرا ڈسٹ ہے وہ جھڑ جائے گی، پھر جو ہے مسح کر لیا جائے گا۔ اور نمبر 6 پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ نمبر 7 دونوں کا مسح پے در پے کرنا، ایک کے بعد ایک کرنا، ٹھیک، پہلے چہرے کا پھر ہاتھوں کا۔ نمبر 8 پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا،
نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا، اور نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو. جو ڈسٹ ہے جو آپ نے لی ہے جیسے وہ غبار اگر پہنچ گیا تو اب اس کا کرنا سنت ہے. ٹھیک، اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثال کے طور پر پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار یعنی ڈسٹ نہ ہو، یہ دھول جو ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے، غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے. جیسے مان لیں ڈسٹ پہ ہاتھ مارا ہے نا، دھول، اب یہ ڈسٹ پہ ہاتھ مارا، ہاتھ لوٹ لیا، اس میں زیادہ ڈسٹ لگ گئی تو جھاڑ لیا اس نے، تو اس ہاتھ مارنے سے تو یہاں پہنچ جاتی ہے ڈسٹ. لیکن اگر پتھر وغیرہ دیوار سے کر رہا ہے تو ڈسٹ تو اتنی جمی نہیں کہ اس میں جمے گی، اوڑے کی مطلب اس پہ آئے گی، تو اب اس کے لیے انگلیوں کے خلال فرض ہو جائے گا. اور اگر ڈسٹ ادھر پہنچ گئی ہو تو پھر جو ہے سنت کہلائے گا، یہ نا. ٹھیک، اللہ عالم رسول عالم. یہ 10 سنتیں ہو گئی. تیمم کا طریقہ حنفی طریقے سے، یعنی تیمم کی نیت کیجئے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے. مثال کے طور پر یوں کہیے کہ بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. اگر غسل نہیں ہے تو بے غسلی، وضو نہیں ہے تو بے وضوئی، اور اگر دونوں نہیں ہے تو بے غسلی بے وضوئی کی نیت کر لیں نا انشاءاللہ عز و جل. تو بے غسلی بے وضوئی دور کرنے کے لیے نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ نیت فرما لیں انشاءاللہ عز و جل. اور یعنی اس پہ کنڈیشن یہ آئے گی کہ بندے کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب نیت کریں تو زبان سے کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے کہ کہہ لے. اگر نہیں کہا تو نیت دل میں اگر ہے تو تیمم ہو جائے گا، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے. اور یہ نیت کر لیں کہ نیت کی میں نے بے غسلی، اگر بے وضو ہے تو بے وضوئی، اور غسل اور وضو دونوں نہیں تو نیت کی میں نے بے غسلی بے وضوئی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. جی ہاں، ہے نا. اس طریقے سے کہہ کے اور پھر بندہ جو ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم یعنی پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو تو مار کر لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے. اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے، جیسا آپ کو سنت طریقہ بتایا گیا، جھاڑ لیجئے. اور یعنی اس طرح سے جو انگوٹھے کی جڑ سے انگوٹھے پہ نا جھاڑ لیجئے، اور اس سے سارے منہ کو اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، ہر جگہ وہ مسح والا ہاتھ پہنچ جائے. اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا. پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو ناخونوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجئے. یہاں ناخون کی طرف سے سٹارٹ ہوں گے، کونیوں سمیت جائیں گے نا. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائیے. یعنی یہ انگوٹھا ہٹا دیجیے، 4 انگلیوں کے بیس پہ اس طرح سے جائیے، یہ پورا ہے نا، لیکن ہتھیلی یہاں ٹچ مت کیجیے، انگلیوں کے بیس پہ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا، کوہنی کے اوپر جائیے، پھر ہاتھ گھوم جائے گا اور ہتھیلی کے بل میں لوٹ آئیں گے. ٹھیک، واللہ اعلم.
ہاں نہیں, چھوڑنے کا نہیں، فرض ہے نا، جہاں فرض ہو وہاں چھوڑنے کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. پھر یہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے. بندہ یوں گیا، یوں مڑا اور یوں کر لیا، ٹھیک. یہ جی یہ سیدھا مت رکھنا، اس کو راؤنڈ کر لینا. جب یہاں سے آپ آؤ گے نا، یہ ہتھیلی اس طرح سے اور پھر اس کو گھما کے اس طرح سے اور یوں کر لیجیے، ٹھیک. ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا. دیکھیے نا آپ، یہ دیکھیے ہے نا، اور یہ ہے نا، اور یہ تو کپڑا ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. دیکھو یہ دیکھیں ادھر دیکھ لیں، یہ گیا، یہ دیکھ رہا کس کنڈیشن پہ جا رہا ہے نا، اور اس طریقے سے کر لیں گے، نہیں چھوٹے گا. ہاتھ میں راؤنڈ رہے گا نا، ہاتھ میں راؤنڈ رہے گا. ہاتھ سیدھا کریں گے کبھی نہیں ہوگا پورا. ہاتھ کو انگلیوں کو راؤنڈ کیجئے، ہے نا، گولا ہلکا بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلی سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا. اور اگر ایک دم یعنی ایک بار میں پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا. بعض لوگ اگر اوپر سے نیچے بھی آئے تب بھی تیمم ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، سنت پر عمل نہیں کہلائے گا ان کا، ہے نا. واللہ عالم ورسولہ عالم. تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے، تیمم میں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کچھ احتیاطیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت کی 25ویں شریف کے 25 حروف کی نسبت سے تیمم کے 25 مدنی پھول. نمبر 1، جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے. اس کو اچھے سے توجہ کے ساتھ سنیے مسئلہ، ورنہ آپ اس کی جنس کو پہچان نہیں پائیں گے، ہے نا. جو چیز آگ میں جل کر راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس ہے. جلنے کے بعد نہ وہ راکھ ہو، نہ پگھلے، نہ نرم ہو. جیسے پتھر آپ نے ڈالا، نہ وہ نرم ہوگا نہ پگھلے گا، ہے نا، اور نہ وہ راکھ ہوگا. مٹی کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ زمین کی جنس ہے، خوب اچھے سے اس مسئلے کو سمجھ لیجیے نا. تو جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے. اس سے تیمم جائز ہے. ریتا، چونا، سرما، گندھک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ ظواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ تمام پتھر زمین سے نکلتے ہیں اور یہ زمین کی جنس یعنی قسم ہے. ٹھیک. اب کسی نے عقیق کا اتنا بڑا پتھر لے آیا، فیروزہ کا لے آیا، زبرجد کا لے آیا، کتنا بڑا بھی ہو تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے نا. یعنی جس پر ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکے. ہاں سفر میں لے آیا آسانی رہے گی، وہاں ساری چیزیں مہیا نہیں رہتی تو وہ آسانی ہو جاتی ہے. نمبر 2، پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے. ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی کہ جسم یا تہ، جرم یا تہ ہو
جو جن سے زمین سے نہیں، مثال کے طور پر کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں. جو چینی وغیرہ کے برتن بنتے ہیں نا، اس پر کوئی دوسری کوئی چیز چڑھا دی جاتی ہے، لیمینیشن جیسے پنی پلاسٹک کے کانچ وغیرہ پلا دی جاتی ہے، تو اس سے تیمم نہیں ہوگا. اور اگر خالص چینی ہے تو اس سے ہو جائے گا. اللہ علیہ وسلم. جس مٹی پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو. زمین، دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑتی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے، پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے اور اس پر نماز جائز ہے، مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یہ زمین ہے، یہاں کئی نجس گر گئی، بالفرض تصور کیجئے کسی بچے نے پیشاب کر دیا، اب وہ جذب ہو گئی زمین پر، بالکل اثر ختم ہو گیا، ٹھیک، بالکل اثر جاتا رہا، اس کی بدبو بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اب اس کنڈیشن میں بندہ اس جگہ نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس جگہ سے تیمم کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. نمبر 4، یہ شک کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی، اگر یہ شک آئے کہ کبھی یہاں نجس ہوئی ہوگی، ہے نا، یہ فضول ہے. آپ کو معلوم ہے پکا تو آپ پرہیز کریں، ورنہ نہیں، ٹھیک. تو یہ فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں. نمبر 5، اگر کسی لکڑی، کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے، کیونکہ اس پہ اتنی ڈسٹ جم چکی ہے. ڈسٹ، دھول سے تو ہو سکتا ہے نا تیمم، دھول پاک ہے، ٹھیک ہے نا. اور دھول کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین کی جنس، زمین سے ہی تو نکلتی ہے نا دھول، تو ہوا میں اڑتی ہے. اللہ عالم. نمبر 6، چونا، مٹی یا اینٹوں کی دیوار، خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو. دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں، ماربل سے بھی تیمم ہو جائے گا، کیونکہ ماربل بھی زمین سے ہی نکلتا ہے، زمین کی جنس ہے نا. ٹائلز سے نہیں ہوگا، ٹائلز بنائی جاتی ہے نا. نمبر 7، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. یعنی پانی پر قدرت نہیں ہے، اسے پانی نہیں مل سکتا، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو کیا کرے وہ بندہ؟ تیمم کر کے نماز ادا کر لے. نمبر 8، ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں. کوئی فاسق، بے عمل، مثال کے طور پہ کوئی ایسا مسلمان ڈاکٹر جو علانیہ گناہ کرتا ہو، اب وہ بولے کہ پانی سے پرہیز کرو، تو اس کی باتوں پہ عمل نہیں کیا ہے، فاسق ہے وہ. باشرع نمازی، پرہیزگار، متقی ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، حکیم ہو، اور اس کا تجربہ ہو، وہ بولے کہ بھائی پانی چھیو گے تو آپ کو نقصان کرے گا، اب آپ پانی نہ استعمال کریں، تو اس کنڈیشن پہ تیمم کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. نمبر 9، مختصر اس بات کو پوری کر دیتے ہیں انشاءاللہ نا. نمبر 9، اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہے
تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کریں. ٹھیک. نمبر 10، جہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایک ایک میل، پرانا والا میل اب کلومیٹر چلتا ہے، میرے خیال سے پکا تو مجھے یاد نہیں ہے، کم و بیش 1.5 کلومیٹر کے آس پاس کا فرق پڑے گا ایک میل، ہے نا. اللہ عالم رسول اللہ. جی نماز ہو جائے گی، وہاں اجر پایا جا رہا نا، ہے نا. انشاءاللہ آگے اس کے سوال کا جواب. نمبر 11، اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں. آب زمزم شریف ہے تو اس سے وضو کیا جائے گا. ٹھیک. اتنا ہے کہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. نمبر 12، اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا بہت قوی اندیشہ ہو، بہت زیادہ اندیشہ ہو، اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے. ٹھیک. نمبر 13، قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اعادہ کریں. جب پانی مل جائے تو وضو کر کے دوہرا لے نماز. اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے اور بعد میں اعادہ کرے. اللہ اکبر. نمبر 14، اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز ہے نا. نمبر 15، مسجد میں سو رہا تھا کہ غسل فرض ہو گیا تو جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر لے. یہی آہوت یعنی کہ یہی احتیاط کے زیادہ قریب ہے. پھر باہر نکل جائے، تاخیر کرنا حرام ہے. یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے لیٹا بندہ، نیند لگی، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو اب جتنی دیر جانے میں لگے گی ناپاکی کی حالت میں اتنی دیر تک کی تو تاخیر پائی جائے گی مسجد میں. جس جگہ ہے اسی جگہ پہلے تیمم کرے، فوراً تیمم کرے اور پھر باہر نکلے. ٹھیک. انشاءاللہ اس کو مسئلے کو یاد رکھیں گے. نمبر 16، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. وقت ختم ہونے والا نماز کا، اتنا کم وقت ہے کہ غسل یا وضو کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے. بعد میں وضو کر کے نماز پڑھ لے. اس پر ایک بات، اب کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے گا یار دوبارہ پڑھنا ہی ہے تو پھر پڑھ ہی لیں گے دوبارہ، تو یہ قضا کرنا کہلائے گا جان بوجھ کر، ہے نا. اور جان بوجھ کے قضا کرنے والے کیا سزا بتائی گئی؟ حدیث روایت کا خلاصہ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کی، چھوڑ دی، حالانکہ یہ قضا کرنے کا معاملہ ہے، جس نے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے نا. تو اسی طریقے سے قضا کرنے والے کے لیے بھی گناہ ہے. جان بوجھ کر قضا کر دیتے بھائی نماز دلیری سے نا، تو یہ جہنم کو مستحق ہوگا. ہمیں یہ چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کریں. شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر کنڈیشن پر نماز ادا کرنے کی صورت بتائی ہے. اگر مان لیجئے کہ غسل نہیں ہے تو غسل نہیں ہونے کی بنا پر اس کی صورت بتائی گئی ہے. پانی نقصان کرے گا تو اس کی بھی صورت بتائی گئی ہے. وقت تنگ ہے اور پانی پہ بھی قدرت ہے لیکن وقت نہیں ہے، اس کی بھی صورت ابھی آپ نے سنے کہ تیمم کر کے بندہ نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کا اعادہ کر لے. تو ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ جان بوجھ کر نماز قضا نہ ہونے پائے ہم سے انشاءاللہ. کیونکہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہے کم سے کم اس کے ہم گناہ حقدار تو نہیں ہوں گے، ہے نا. نمبر 17، عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے. یعنی اس کا حیض والا پیریڈ وقت اور یا نفاس والا پیریڈ ختم ہو گیا
لیکن پانی پر قدرت نہیں ہے, پانی نہیں مل رہا اس کو, تو وہ تیمم کر کے اپنے جو عبادت ہیں وہ شروع کر دیں, نماز وغیرہ دیگر جو ہے. نمبر 18, ہاں اس کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت کے جو ہے حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر جو ہے 64 مدینہ المرشد بریلی شریف سے آپ جو اس کا تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو چیپٹر چل رہا ہے اس کا الگ الگ جگہ سے لیا گیا, اس کو یہ عورت والا جو ہے آپ کو بتا دیا حوالہ, ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی انشاءاللہ. نمبر 18, اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی, تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی سی صورت بنائے, نماز کے وقت میں نماز کی سی صورت بنائے, یعنی تمام حرکات نماز, جو نماز کے اندر حرکتیں کی جاتی ہیں, عمل کیے جاتے ہیں, تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے, نیت نہ کرے اور وہ سارے عمل بغیر نیت کے کر لے. بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 65. مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی, یہ بھی دھیان رکھیں نا. نمبر 19, وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے, چاہے آپ غسل والی پاکی حاصل کرنا چاہیں چاہے وضو والی پاکی حاصل کرنا چاہیں. نمبر 20, جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے 2 تیمم کرے, بلکہ دونوں میں ایک ہی نیت کر لے, دونوں ہو جائیں گے. اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی تب بھی کافی ہے. نمبر 21, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 22, عورت نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لے, ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا, ہے نا, کیونکہ چہرے کا مسح فرض ہے. نمبر 23, ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے, اس پر مسح ہونا ضروری ہے. اگر منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا. اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی تیمم نہ ہوگا. تو زور سے آنکھ بند نہ کریں اور ہونٹ کا یہ جو حصہ دکھ رہا ہے اس پر تیمم کریں, اس کو ایسا بند نہ کریں. ٹھیک, اللہ علیہ. نمبر 12, انگوٹھی گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے. اسلامی بہنیں بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر اس کے نیچے مسح کریں. تیمم کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر ہیں, ہے نا, کیونکہ وضو میں تو پانی بہہ جاتا ہے, تیمم میں کچھ بہے گا تھوڑا نا, تو احتیاط زیادہ ہے اس میں. اور نمبر 25, آخری مستحبات اس کی کتاب کے حوالے سے نا, بیمار یا بے دست وپا, بیمار یا بے دست وپا خود تیمم نہیں کر سکتا, جن کے ہاتھ پاؤں وغیرہ نہ ہو, ایسا بیمار ہو جس کے ہاتھ نہ اٹھ رہے ہوں یا ایسی ہمت طاقت نہ ہو, ہے نا, تو یہ خود تیمم نہیں کر سکتا, تو کوئی دوسرا کروا دے. اس میں تیمم کروانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں,
جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنا ہوگا. سبحان اللہ عز و جل. مدنی مشورہ. وضو کے احکام سیکھنے کے لیے رسالہ وضو کا طریقہ، امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا رسالہ وضو کا طریقہ، اور نماز کے احکام سیکھنے کے لیے رسالہ نماز کا طریقہ کا مطالعہ فائدے مند ہے. یا رب مصطفیٰ عز و جل ہمیں بار بار غسل کے مسائل پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور سنتوں کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہمارا آج جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وضو، غسل اور تیمم کا ٹاپک پورا ہوا ہے نا، یعنی فرض، سنت اور مستحبات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسائل کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح سیکھنے اور صحیح دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.